چونکہ وہ سب یہاں نہیں تھے اس لیے ایمان کے بارے میں انہیں معلوم نہیں تھا، اور اب جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے غزنوی کا خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ غزنوی بھی یہاں کہیں انہیں اکٹھے دیکھتا وہیں سے واپس ہو لیتا تھا۔ خاص طور پر طہا اور احد تو غزنوی کی جان ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ جہاں کہیں وہ نظر آ جاتا اس کے سر پر پہنچ جاتے اور پھر اتنا تنگ کرتے کہ غزنوی کو وہاں سے بھاگنا پڑتا۔ غزنوی کی ڈانٹ کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ مصطفیٰ اور ہادی کی شادی میں اعظم احمد نے بڑوں کے صلاح مشورے سے غزنوی اور ایمان کے ولیمے کا فنکشن بھی رکھا تھا۔ غزنوی نے سنا تو بہت اچھل کود کی، مگر یہ سب بڑوں کا منفردہ فیصلہ تھا، اس لیے اس کی کسی نے بھی نہیں سنی۔ ایمان بھی یہ سن کر گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ ساری لڑکیاں ہر دم اسے گھیرے رکھتی تھی، خاص طور پر برقع اور ملائکہ۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ تھوڑی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی ہے، اسی لیے وہ اسے چھیڑنے سے باز ہی نہیں آتی تھی۔ شمائلہ بیگم نے اسے الگ سے ولیمے کے فنکشن کی شاپنگ کروائی تھی۔ غزنوی نے اس دن کے بعد سے اس کے پاس بھی پھٹکنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جہاں موجود ہوتی وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ شمائلہ بیگم اور شاہ گل نے بھی یہ سوچ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ غزنوی نے ایمان کو چھوڑنے کی بات نہیں کی تھی۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور ایمان کی بے چینی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عقیلہ بیگم نے ڈھولکی اپنے پورشن میں ہی رکھوائی تھی۔ شام کے بعد وہ ساری وہیں اکٹھی ہو کر ایک ہنگامہ برپا کیے رکھتی تھی۔ جہاں کہیں لڑکیاں ہوتی وہیں شرارتی لڑکے بھی آ دھمکتے تھے، اور جو بھی گانا وہ گاتی تھی اس میں اپنی ٹانگ اڑا کر گانے کا تیا پانچا کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی ان سب نے عقیلہ بیگم کے کمرے کو گانوں کا اکھاڑا بنا رکھا تھا۔ اسٹاپ اسٹاپ یار، کوئی اور گانا گاتے ہیں۔ انادل نے دونوں ہاتھوں اٹھا کر انہیں روکا۔ کون سا گانا؟ لاریب اور عائشہ نے انادل کو گھوری سے نوازا، جو اپنے پسندیدہ گانے کو تو یوں گاتی جیسے گانے کی اصل گلوکارہ وہی ہو، لیکن اگر کوئی دوسرا اپنی پسند کے سر لگانے کی کوشش کرے تو اسٹاپ اسٹاپ کہہ کر انہیں روک دیتی۔ وہ ساری انادل کی حرکت پر اسے صرف گھورنے پر اکتفا کرتی۔ کوئی بہت اچھا سا میری پسند کا جیسے۔ وہ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئی اور باقی سب اس کی گانوں کی پوٹلی کھلنے کی منتظر تھی۔ ایوان کی بھی ان کے بیچ موجود یہ سب انجوائے کر رہی تھی۔ جیسے ملائکہ نے پوچھا، جیسے دل دیاں گلاں کر رانگے نال نال۔ انادل آنکھیں بند کر کے شروع ہو چکی تھی۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، خدا کو مانو انادل، اس وقت سے کوئی 10 مرتبہ تم یہ گانا گا چکی ہے، لگتا ہے آج تمہارا دل دیاں گلاں ڈے ہے۔ عرفہ چڑھ گئی اور بہن کے آسمان کو چھوتے سروں کو نیچے اتارا۔ تو انادل نے اپنے مخصوص انداز میں ہونٹوں کو گول کیا۔ 12 منٹ بھی لگتا ہے اپنا تیرے بن رہ پاؤں گا میں، ڈنکا چھکا ڈنکا چھکا۔ ملائکہ نے سب کے خاموش ہونے کا فائدہ اٹھایا اور پھر اگلے ہی پل سبھی اس کے ساتھ ہم آواز ہو کر گا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ہنسنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ شہری جو ان سے تھوڑا دور پڑے بیٹھی اپنے دوپٹے میں گوٹا لگانے میں مصروف تھی، ملائکہ کو دیکھ کر ہنستی۔ برقع بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ عقیلہ بیگم بھی وہی موجود مسکرا کر ان سب کو دیکھ رہی تھی، اور خیرن بوا تھوڑی دیر بعد سیرش کو ٹوک کر گوٹا لگوا رہی تھی۔ شمائلہ بیگم ابھی بھی چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اے لڑکیوں، یہ کیا ڈنکا چھکا لگا رکھا ہے؟ توبہ توبہ، یہ آج کل کے گانے۔ خیرن بوا نے گوٹا کنارے چھوڑ کر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ان کے انداز پر سبھی کھلکھلا کر ہنستی۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، ہائے ایسے میٹھے سریلے گانے کہ اگر کوئی سریلا نہ بھی ہوتا تو گانے کا مزہ کرکرا نہیں ہوتا تھا، اور اب دیکھو یہ مواد ڈھنکا چھنکا، بلا پڑے سے ڈنکے چھکے پر۔ خیرن بوا کی بات سن کر سبھی کا کہکا گونجا۔ اے لو، ان کی ہنسی ٹھٹول دیکھو، ہمارے وقتوں میں ہر شادی کے گانے میں دلہن کے لیے نصیحت ہوتی۔ آئے وہ کیا تھا، ہاں جا کے سسرال گوری مائکے کی لاج رکھنا۔ خیرن بوا نے ایک لمحہ سوچا اور پھر گنگنانے لگی۔ ان کی ہلکی سی کپکپاہٹ لی آواز حاضرین محفل کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئی۔ صحیح کہتی ہو خیرن، بڑا ہی خوبصورت دور تھا، اور شادیوں میں تو خوب مزہ آتا تھا۔ عقیلہ بیگم نے بھی پرانے دور کو یاد کر کے گہری سانس خارج کی۔ بوا آج کل نا ماڈرن زمانہ ہے، پرانے وقتوں کے میٹھے گانے آج کل کے تیز دور میں کہیں کھو سے گئے ہیں۔ شمائلہ بیگم سبھی کو چائے سرو کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ 16 آنے کھری بات کہی تم نے دلہن۔ خیرن بوا نے کپ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ آج کل لوگ ایسے ہی گانے گاتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، شمائلہ بیگم مزید بولی، جبکہ باقی سب ایک بار پھر سے ڈنکا چھکا کی ٹوٹی ٹانگوں کا مزید کچمر بنانے میں لگ گئی۔
और साथ साथ हंसती भी जा रही थी। लो फिर शुरू हो गई। खैरन बुआ ने अपनी ठोड़ी पर अंगज शहादत जमाई। अरे बुआ, आपको पता नहीं है, मलाइका तो शादी में इस गाने पर डांस भी करेगी। लारेब ने हंसते हुए मलाइका को ठुका दिया। है मलाइका, तौबा कर, तुझे कुछ और नहीं मिला क्या? खैरन बुआ ने मलाइका को देखा। बुआ, ये लारेब झूठ बोल रही है। मलाइका ने लारेब को चुटकी काटी। कौन झूठ बोल रहा है? मुर्तज़ा हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े कमरे में दाखिल हुआ और शॉपर मलाइका के पास रखते हुए करीब ही बैठ गया। मुर्तज़ा भाई, आपको बड़ा शौक है हर काम में टांग अड़ाने का, खैर तो है ना? मलाइका ने मुर्तज़ा को टटोलती नज़रों से देखा। छिपकली, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है। दरअसल मैं आजकल झूठ बोलने वाले लोगों पर रिसर्च कर रहा हूँ और मेरा इरादा तुम्हें अपनी असिस्टेंट बना लूँ। मुर्तज़ा ने लारेब की जान को नखियों से देखते हुए मलाइका को इशारा किया। अच्छा, ये रहा आपका पहला टारगेट। मलाइका ने लारेब को बाजू से पकड़ा, जो फाइका से ढोलकी छीनने के लिए पूरा जोर लगा रही थी, जबकि फाइका ढोलकी देने के लिए कतई तैयार नहीं थी। हाय, ये तो कितना झूठ बोलती है। उनकी चुन्नी चुन्नी आंखों में ही हमें सच दिख ही जाता है। मुर्तज़ा ने दिल पे हाथ रखते हुए मलाइका से कहा। ओहो, मलाइका हंसने लगी और लारेब मुर्तज़ा की बात सुनकर उसकी जानें मुड़ी थी। इसकी आंखें चुन्नी चुन्नी हैं। लारेब आस्तीन ऊंची करते हुए मुर्तज़ा की तरफ बढ़ी। आईना नहीं देखा क्या? मुर्तज़ा ने हंसी जब्त करते हुए कहा। मुर्तज़ा भाई, लारेब ने उसे आंखें दिखाई। खुदा को मानो लड़की, मैं किसी का भाई नहीं और तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आखिरी जुमला उसने धीमी आवाज़ में लारेब की आंखों में झांकते हुए कहा था। उसकी बोलती आंखें लारेब को रुख फेरने पर मजबूर कर गई। वो उठ खड़ा हुआ। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो, समझे? लारेब अरफा की तरफ मतवज्जा हुई, जो गले पर छुरी फेरने के से अंदाज में गा रही थी। अगले लम्हे उसकी आवाज़ भी इन सब की आवाज़ों में शामिल हो गई थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आज़म अहमद ने दरवाजे से झांका और वो किसी फाइल में गुम था, उनकी जानिब देखकर मुस्कुरा दिया। आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत है? फाइल छोड़कर वो उनके खैर मुकद्दम के लिए उठ खड़ा हुआ। कह तो ठीक रहे हो बरखुरदार। उन्होंने इसके लिए अपने बाजू हुआ किए। वो हंसते हुए इनसे बगल गिर हुआ। कहो मियाँ, कैसा चल रहा है सब कुछ? उसके कंधे पर बाजू धरते उसे साथ लिए सोफे की जाने पड़े। सब ठीक है दादी, उसने मुख्तसम जवाब दिया। ऐसा लग तो नहीं रहा। उन्होंने उसकी आंखों में झांका। क्या मतलब दादी, मैं समझा नहीं। सब ठीक चल रहा है? इसे उनके चेहरे पर दिखते सवाल समझ नहीं आ रहे थे। अगर सब ठीक है तो तुम इस्लामाबाद में अपना कारोबार शुरू करने का क्यों सोच रहे हो? वो जिस बात के लिए आए थे वो उन्होंने शुरू की। उनकी बात सुनकर उसके मुस्कुराते लब साकत हो गए। दादी, इसमें हर्ज क्या है? उसने उनकी जानिब सवालिया नज़र से देखा। मैं कब कह रहा हूँ बेटा जी कि कोई हर्ज है? हर्ज तो सिर्फ इस बात की कि वो दूसरे एंगल में है, और वो ये कहकर इस्लामाबाद में क्यों, यहाँ क्यों नहीं? क्या तुम प्राइवेसी चाहते हो? आज़म अहमद ने अपने लहजे को नरम रखा, वरना उन्हें ये बात कतई पसंद नहीं आई थी। नहीं दादी, प्राइवेसी क्यों चाहूँगा मैं? मेरे साथ एक फ्रेंड भी है, वो इस्लामाबाद में रहता है। हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और वैसे भी कुछ वक्त के बाद मैं आता जाता रहूँगा ना। उसने उनकी जानिब देखने से गुरेज किया, क्योंकि उनकी आंखों में देखकर झूठ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इन सब से दूर जाकर रहना उसके लिए भी मुश्किल था, मगर वो भागना चाहता था। 3-4 दिन से उनके अंदर एक शोर सा बरपा था, और वे शोर से दूर जाना चाहता था, जहाँ उसे इस मोहब्बत की पुकार सुनाई ना दे जो हर पल उसे सुनाई देती थी। वो इस चलते फिरते वजूद से भागना चाहता था जो उसकी ज़िद के सामने खड़ा था। तो तुमने फैसला कर लिया है? आज़म अहमद का संजीदा लहजों से सोच की गहरी खाई से बाहर खींच लाया। उसने उनकी जानिब देखा। जी, कुमैल ने ऑफिस के लिए बिल्डिंग भी देख ली है, मुझे 1-2 दिन में निकलना है, वो दो टोक अंदाज में बोला। मगर यहाँ क्या हर्ज है? हमसे दूर जाना मकसूद है क्या? यहीं शुरू कर लो बिजनेस। शराकत बाद में बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। यहाँ हम सभी हैं, तुम्हारे बाबा, ताया और चचा, सभी हेल्पफुल रहेंगे। उन्होंने इसे कायल करने की कोशिश की। आप सही कह रहे हैं दादी, मगर मैं अब कुमील के साथ मुआहदा कर चुका हूँ, अब तोड़ नहीं सकता। उसने एक बार फिर नज़रों का ज़ाविया बदला। ठीक है बेटा, तुम फैसला कर चुके हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चों की तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनना चाहता, और ना ही चाहता हूँ कि तुम्हारे अहद टूटे। तुम्हारी ज़ुबान हमारी ज़ुबान है। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उठ खड़े हुए। शुक्रिया दादी। वो भी उठ खड़ा हुआ। उन्होंने एक दोस्ताना मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली और वह दरवाजे की तरफ बढ़ गए। लेकिन शादी के बाद चले जाना, अभी फ़िलहाल रोक दो इस काम को। आज़म अहमद सुस्त रवि से कदम उठाते पलटे थे।
جی दादी, अभी सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, बस आप ज़रा बाबा को संभाल लें। वो अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए बोला। बेफिक्र रहो, मैं समझा दूंगा। ये कहकर वो रुके नहीं और उसके कैबिन से निकलकर मुकर्रम अहमद के कैबिन की तरफ बढ़े। वो बिना इजाज़त अंदर दाखिल हुए थे। मुकर्रम अहमद उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। आपको देख के लग रहा है कि वो नहीं माना। मुकर्रम अहमद ने आज़म अहमद के सुस्त कदमों से अंदाज़ा लगाया। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। वो ठान चुका है कि इस्लामाबाद ही जाएगा। मैं चाहता तो मैं उस पर दबाव डाल सकता था, मगर फिर रहने दिया। आज़म अहमद ने टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाकर हथेली पर रखा और बगौर उसे देखने लगा। मगर क्यों? मैं एक बार पहले भी उस पर अपनी मर्जी थोप चुका हूँ, अब मज़ीद नहीं। शौक पूरा कर लेने दो उसे अपना। उन्होंने पेपर वेट वापस टेबल पर रखा। मगर बाबा, आपने कोई गलत फैसला तो नहीं किया ना उसके लिए? ईमान बहुत साबिर बच्ची है, उसे तो खुश होना चाहिए कि आपने उसके लिए। मुकर्रम अहमद कुछ कहना चाहते थे, मगर उन्होंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। खून गर्म है, करने दो अभी उसे। रोका तो नाराज़ होकर जाएगा। मैंने बात कर ली, अभी फ़िलहाल तो 2 दिन के लिए जा रहा है, फिर शादी के बाद जाएगा। बाद में हम भी चक्कर लगाते रहेंगे। और मेरे जहन में एक और बात भी आई थी, आज़म अहमद ने कहा। वो क्या? मुकर्रम अहमद ने पूछा। वो ये कि इस तरह गज़नवी और ईमान को एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा। आज़म अहमद ने जवाब दिया। शायद आप ठीक कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे से रहते हैं। मुकर्रम साहब ने पुरसोच अंदाज में उन्हें देखा। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो दोनों एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। मैंने उन्हें अब तक एक दूसरे से नॉर्मल अंदाज में बात करते नहीं देखा। हालांकि दोनों हत्तल-मुकाम कोशिश करते हैं कि उनके रिश्ते का खोखलापन हमें दिखाई ना पड़े, मगर खैर छोड़ो, अल्लाह अपना करम करेगा इंशाअल्लाह। मैं चलता हूँ अब, तुम मज़ीद इस बारे में बात ना करना। वो उठ खड़े हुए और मुकर्रम साहब के सर हिलाते ही उनके ऑफिस से निकल आए। उनका रुख ऑफिस की पार्किंग की जानिब था। शादी की शॉपिंग तकरीबन सभी की मुकम्मल हो चुकी थी। अगले हफ्ते से शादी का बाकायदा आगाज़ हो जाना था। कुछ कपड़े तैयार हो चुके थे और कुछ अभी टेलर के पास थे। इस वक्त वो अलमारी में इस्त्री शुदा कपड़े लटका रही थी कि कोई दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से अंदर आया और उसके पीछे आ खड़ा हुआ। गज़नबी के लिबास से उठती उसकी मखसूस खुशबू ने उसे अपने घेरे में लिया, जबकि वो बिना कुछ कहे खामोशी से उसके पीछे खड़ा था। ईमान उसके यूं अपने पीछे खड़े होने पे भूल गई थी कि वो क्या काम कर रही थी। करना कुछ चाहती थी और कुछ और हो रहा था। पलट कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। फिर जब वो यूं ही उसके पीछे खड़ा तो उसने हिम्मत करके बगैर बगैर मुड़े पूछ ही लिया, कोई काम था? तुमसे मुझे क्या काम हो सकता है? वो नहायत ही संजीदगी से बोला। दूसरा वो सर हिलाकर वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गई। गज़नवी उसकी घबराहट साफ महसूस कर रहा था। वो उसकी इस कदर करीब खड़ा था कि अगर वो पलटती तो उससे जा टकरा जाती, और ऊपर से अलमारी के दोनों पट खुले होने की वजह से वो साइड से निकल भी नहीं सकती थी। शायद रंग सिल्की बालों की ऊंची सी पोनी टेल बनाए, जो झुकने की वजह से आगे की जानिब आ गए थे। सराहीदार सफ़ेद गर्दन से लिपटे बाल, करमजी रंग के कपड़ों में मलबूस और लिबास के हम रंग खनकती चूड़ियाँ, सारे कील कांटों से लैस वो उसके लिए कड़ा इम्तिहान साबित हो रही थी। गजनवी के दिल की धड़कन उसकी जिद को मात देने की दर पे थी। इसी इम्तिहान से तो वो भाग रहा था, जो वो हर बार लेने के लिए उसके सामने आ खड़ी होती थी। मगर हर बार वो इन जज्बों के चुंगल से भाग निकलता था। अभी भी वो दामन बचाने में कामयाब रहा था। तुम्हारा ये सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया तो मुझे कुछ काम है। वो पीछे हुआ। ईमान का दराज की तरफ बढ़ता हाथ वहीं रुक गया। वो वापस पलटी। एक लम्हे को दोनों की नज़रें मिली थी और फिर अगले लम्हे वो वहाँ से हट गए थे। गजनवी की निगाहों ने उसका पीछा किया था। ईमान सोफे पर रखे कपड़ों की तरफ बढ़ी, जो भी उसे अकीला बेगम के कमरे में देने थे। उसे लगा जैसे वो गजनवी की निगाहों के घेरे में है। उसने पलट कर देखा तो गजनवी निगाहें फेर गया। गजनवी को इस तरह टुकटुकी बांधे अपनी तरफ देखता पाकर उसकी धड़कनें बढ़ गए थे। उसने कपड़े उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़ी। सुनो, वो वहीं दरवाजे के करीब रुकी थी, मगर मुड़कर नहीं देखा। मैं कल सुबह सवेरे इस्लामाबाद के लिए रवाना होऊंगा। मेरे कुछ कपड़े इस बैग में रख दो। गजनवी ने अलमारी के निचले खाने से एक सफरी बैग निकाल कर बेड पर रखा। डिनर भी बाहर दोस्तों के साथ करूंगा। अम्मी चाचू की तरफ गई हुई हैं। रात देर हो जाएगी, वो आए तो उन्हें बता देना। जी। वो इतना ही कह सकी, जबकि गजनवी उस पर एक गहरी नज़र डालता वाशरूम में घुस गया। रात के तकरीबन 1 बजे वो घर में दाखिल हुआ। गाड़ी पोर्च में खड़ी करने के बाद वो चौकीदार के पास आया।
اسے صبح اپنے اسلام آباد روانہ ہونے کے متعلق بتایا اور اسے ہدایت دی کہ صبح 8 بجے تک گاڑی کی صفائی بھی کر دے۔ چوکیدار کے سر ہلانے کے بعد وہ راہداری سے ہوتا ہوا اندرونی مین ڈور سے اندر آیا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی، صرف ایک بلب کی مدھم سی روشنی لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کچن کی طرف آیا جہاں بھی تاریخی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ فریج سے اپنے لیے پانی کی بوتل نکال کر گلاس پر پانی پیٹ کر لائٹ آف کرتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ غزنوی ابھی وہ سیڑھیوں تک پہنچا ہی تھا کہ شمائلہ بیگم کی نیند بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ السلام علیکم امی۔ وہ انہی قدموں سے واپس پلٹ کر ان کے پاس آیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، لیٹ ہو گئے؟ میں کافی دیر تمہارا انتظار کرتی رہی۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ جی امی، بس فرینڈ کے ساتھ وقت گزارنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آپ کیوں انتظار کر رہی تھی؟ آرام کرتی، اس نے شرمندگی سے کہا۔ میں نے سوچا کہ کہیں تمہیں چائے کی طلب نہ ہو، اس لیے جاگ رہی تھی، لیکن کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگ گئی۔ تمہارے لیے چائے بنا دوں؟ شمائلہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، بس میں آرام کروں گا، آپ بھی آرام کیجیے۔ طلب تو ہو رہی تھی چائے کی، مگر اس نے ماں کی تھکاوٹ کے پیش نظر رہنے دیا اور انہیں شب بخیر کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو مکمل اندھیرے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوئچ بورڈ ٹول کر لائٹ آن کی اور واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد واش روم سے نکلتے ہوئے اس کی نظر صوفے کی جانب اٹھی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر یہ سوچ کر کہ چاچو کی طرف گئی ہوگی۔ وہ بیڈ کی طرف آیا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ ایمان صوفے کی بجائے بیڈ پر سو رہی تھی۔ اف، جتنا اس سے دور بھاگ رہا ہوں اتنا یہ میں حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی ہے۔ ایک پل کو تو اس کا جی چاہا کہ اسے جگا دے، مگر وقت کا احساس کر کے اسے سونے دیا اور خود لائٹ آف کی اور نائٹ بلب روشن کر کے بیڈ کی دوسری جانب خاموشی سے لیٹ گیا۔ روم میں آنے سے پہلے نیند اس پر حاوی ہو رہی تھی، مگر اب جیسے کہیں اڑنچو ہو گئی تھی۔ قریب سے اٹھتی سانسوں کا مدھر گیت اس کی نیند اڑائے دے رہا تھا۔ دل کی ایک ہی تکرار تھی کہ دیدار کے سوکھے کو سیراب کر لینے میں کیا قباحت ہے، مگر برابر اس ضدی طبیعت کا جو اس کے سامنے کسی کو نہیں ٹکنے دے۔ آنکھیں زبردستی بند کیے وہ سونے کی تگ و دو میں تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور کھڑی اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر رات کے نہ جانے کون سے پہر نیند اس کی آنکھوں میں آ بسی تھی اور دل و دماغ کے درمیان چھڑی جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ صبح غزنوی کی آنکھ وقت پر کھلی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، ابھی نکلنے میں 1 گھنٹے تک کا وقت تھا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نظر سال سوئے وجود پر پڑی اور وہیں جم گئی۔ سفید چہرے میں گلابیاں کھلی ہوئی تھی، یاقوتی لب اپنے اندر تمام تر نرمیاں سمیٹے ہوئے تھے۔ ایک بازو سینے پر دھرا تھا جبکہ دوسرا تکیے پر تھا۔ سفید کلائیاں اس وقت بھی سیاہ چوڑیوں سے سجی تھی۔ وہ بلا شب بہت خوبصورت تھی۔ غزنوی کا دل ایک بار پھر سے شہد رنگ کھلی زلفوں میں الجھنے لگا۔ اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو پرے ہٹانے کو آگے ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بے خودی میں اس کے قریب ہوتا، ایمان کے سوئے ہوئے وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ میں کیوں اتنا کمزور ہو رہا ہوں کہ ایک نازک سی لڑکی میرے ہوا سے لب کیے دے رہی ہے؟ وہ خود سے سوال کرتا بیڈ سے نیچے اتر آیا، الماری سے کپڑے لیے اور فریش ہونے کی گھر سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے کے شاور نے اس کی طبیعت کو ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بال برش کرتے کرتے اس کی نظر ایک مرتبہ پھر آئینے میں دکھتے وجود پر پڑی، جو اسی انداز میں سوئی ہوئی تھی۔ میں ہار نہیں سکتا، غزنوی نے سر جھٹک کر بال سلیقے سے جمائے اور پھر ایمان پر ایک نظر بھی ڈالے بغیر ٹیبل سے اپنا سفری بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ غزنوی اسلام آباد جا چکا تھا اور اس کا سکون بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ صبح جب اس نے خود کو بیڈ پر پایا تو اس وقت سے اب تک شرمندگی کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ اپنی جانب سے ہوئی یہ لاپرواہی اسے خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ جہاں کہیں بھی اکیلی ہوتی تو اس خیال سے آنکھوں میں نمی ہلکورے لینے لگتی۔ یہ خیال ہی اسے چین لینے نہیں دے رہا تھا کہ ساری رات وہ اس بیڈ پر سوئی رہی جس کا مالک اسے اپنے سامنے دیکھ کر فوراً ہی منہ پھیر لیتا تھا۔ ایک لفظ بات کرنا تو دور، وہ اس کی جانب دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ایک لمحے کو تو یہ خوش فہمی بھی اسے ہوئی کہ شاید وہ رات کو واپس آیا ہی نہ ہو، مگر صبح جب وہ ناشتے کے لیے نیچے اتری تو شمائلہ بیگم نے اسے غزنوی کی رات دیر سے آمد کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد تو وہ بالکل ہی ڈہ گئی اور اس خیال کو جھٹک رہی تھی کہ وہ اس کے متعلق کیا سوچتا ہوگا۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس کے رویے سے وہ جان لیتی کہ اس کی اس بے وقوفی کو وہ کیا نام دیتا۔ پریشان چہرہ لیے اس نے ادھر ادھر کے کاموں میں
خود کو مصروف رکھا۔ شادی والا گھر تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا، اور اگر کسی نے اس کے چہرے پر اداسی دیکھی بھی تو اس کی اداسی کو غزنوی کے جانے کا سبب گردان لیا تھا۔ اس وقت بھی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی کہ لاریب نے متوجہ کیا۔ ایمان، یار کہاں گم ہو؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ مائیوں کے لیے یہ ڈریس کیسا رہے گا اور تم ہو کے؟ غزنوی بھائی کے خیالوں میں یوں گم اور دکھی بیٹھی ہو جیسے وہ اسلام آباد نہیں بلکہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ لاریب نے گہری سوچ میں گم ایمان کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کہا تھا کہ بہت خوبصورت ڈریس ہے۔ ایمان نے اپنے سامنے پھیلے پیلے رنگ کے سوٹ پہ ہاتھ پھیرا۔ کب کہا؟ لاریب نے اسے گھورا۔ اب بھی کہا نا؟ ایمان مسکرائی۔ لاریب اسے ابھی بھی گھور رہی تھی۔ ارے یار ایمان، اپنے سیاں جی کے پیچھے اداس ہے۔ کیوں ایمان؟ عائشہ نے ایمان کو ٹھوکا دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے بابا یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور آنکھوں میں نمی سی چھلکنے لگی۔ آئی ایم سوری ایمان، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں تو بس یوں ہی۔ عائشہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا، پھر وہ سبھی اس کی دل جوئی میں لگ گئی۔ وہ اتنی محبتیں دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ چلو چلو مل کر ایمان کا پسندیدہ گانا گاتے ہیں۔ یہ مشورہ انادل کی جانب سے آیا تھا۔ وہ سب حیران ہو رہی تھی کہ ایمان کا پسندیدہ گانا صرف انادل کو پتہ ہے اور انہیں اندازہ بھی نہیں۔ ایمان خود بھی حیرت کے سمندر میں غرق تھی۔ ارے بھائی، تمہارا پسندیدہ گانا؟ انادل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سیاں دل میں آنا رے، آ کر پھر نہ جانا رے، او آ کر پھر نہ جانا رے، چھم چھما چھم چھم چھم۔ انادل کھڑی ہو کر ٹھمکے لگانے لگی اور باقی سب پہلے تو ہنس دی، پھر اس کے ساتھ مل کر گانے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ ایمان کو اشارے بھی کرتی جا رہی تھی۔ وہ بھی لبوں پر شرمیلی مسکان لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ویسے یار، میں سوچ رہی ہوں کہ ایمان نے یہ گانا غزنوی بھائی کو کتنی بار سنایا ہوگا۔ فائقہ نے پرسوچ انداز میں سب کی طرف دیکھا، جو لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ لیے فائقہ کی جانب دیکھنے لگے۔ لگتا ہے کہ کم از کم دن میں 3-4 مرتبہ تو سناتی ہوگی، عرفان نے سنجیدگی سے کہا۔ باقی سب بھی ایمان کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کی پرواہ کیے بغیر اپنے اپنے اندازے بتانے لگے۔ پتہ نہیں کیوں آج ان کا مذاق اسے نہیں بھا رہا تھا۔ ان کے ہنستے ہوئے چہرے ایک دم سے سنجیدہ تب ہوئے جب ایمان جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور وہ سب ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ کر رہ گئے۔ ایمان کا یہ انداز انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، ورنہ تو اس طرح کا مذاق وہ اس سے شروع سے ہی کرتی آئی تھی، لیکن کبھی بھی ماں نے برا نہیں مانا تھا۔ بس شرمیلی مسکان لبوں پر سجائے نظریں جھکا لیتی تھی جب وہ اس کے نام کے ساتھ غزنوی کا نام لیتی تھی، تو اسے یہ خیال نہایت ہی خوش کن لگتا تھا اس کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا ہے، جو اس کی زندگی میں ایک سایہ دار درخت کی طرح شامل ہوا تھا، جس کے سائے میں اس نے بنا لی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج روشنیوں میں اور اتنی محبتوں کے بیچ کھڑی تھی۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو تم لوگ، جب دیکھو مذاق سوچتا رہتا ہے۔ اب دیکھو نا، اسے ناراض کر دیا تم لوگوں نے۔ پرکھا نے ان سب کو ڈانٹا۔ ہم تو مذاق کر رہے تھے، وہ صبح سے دکھی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا۔ فائقہ نے منہ بسور کر کہا۔ ہاں دیکھو اپنا کارنامہ، اسے بھی دکھی کر دیا نا تم نے۔ پرکھا نے اسے ڈانٹا اور وہاں سے چلے گئی۔ اس کا رخ ایمان کے کمرے کی جانب تھا، باقی سب بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا، میں تو بہت گھبرا رہا تھا کیسے اتنی جلدی مینیج کروں گا۔ تھینکس یار، اگر تم ہیلپ نہ کرتے تو میں یہ اکیلے نہیں کر سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ گھر بہت شاندار اور قریب بھی ہے آفس سے، میری پسند کے عین مطابق۔ غزنوی اس کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے فلور کشن پر بیٹھ گیا۔ وہ تشکر بھری نظروں کمیل کو دیکھ رہا تھا۔ ارے یار، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں چاہتا تھا اب تیری پسند کے مطابق ہو، لیکن یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اتنا اسٹیبلشڈ بزنس چھوڑ کر یہاں سب سے الگ نئے سرے سے شروعات کرنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ چند دنوں سے ذہن میں کلبلاتا سوال کمیل کی زبان پر آ گیا۔ بس یار، پھر کبھی بتاؤں گا، بہت لمبی کہانی ہے۔ غزنوی اس کا سوال ہنسی میں اڑاتے ہوئے چائے پینے لگا۔ کمیل نے اس کا انداز دیکھ کر دوبارہ نہیں پوچھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، کل آفس میں ملتے ہیں۔ کمیل خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور غزنوی کی طرف معانقہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں یار، بیٹھ کھانا کھا کر جا، مجھے اکیلے مزہ نہیں آئے گا۔ کیا یاد کرے گا، آج اپنے ہاتھ سے بنا کر تجھے کھلاؤں گا۔ غزنوی نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تو اس مزے کے لیے تو بھابھی کو لے آ۔ کمیل ہنسنے لگا، جبکہ اس کی بات سن کر غزنوی نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ ویسے اچھا ہوتا کہ تو بھابھی کو بھی لے آتا، کم از کم گھر کا وہ لطف کھانا تو نصیب ہوتا نا۔ ویسے بھی تیرے ہاتھ کی کڑوی کسیلی چائے میں نے
ابھی بھی بڑی مشکل سے حلق میں انڈیلی ہے۔ کمیل ٹیڑھے ٹیڑھے منہ بناتا یوں بولا جیسے چائے کی جگہ کریلے کا جوس پی لیا ہو۔ تو اپنے یہ قیمتی مشورے نا اپنے پاس رکھ اور بیٹھ، کھانا باہر سے آرڈر کر لیتا ہوں۔ اس نے کمیل کو کشن کھینچ کر مارا۔ یار بھابھی کو کیوں نہیں لایا؟ کمیل نے کشن کیچ کر کے اپنے پیچھے رکھا اور پیر پسار لیے۔ اسی جادوگرنی سے تو بھاگ کر آیا ہوں، غزنوی بڑبڑایا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کمیل اس کے بڑبڑانے پہ سیدھا ہوا۔ کچھ نہیں یار، شادی ہے نا گھر میں، اسی لیے نہیں لایا، اور پھر میں نے واپس جانا ہے، صرف 2 دن کے لیے آیا ہوں۔ 2 چائے کے کپ اٹھا کر کچن میں چلا گیا، جبکہ کمیل نے اٹھ کر ٹی وی آن کیا اور واپس آ کر اسی پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ پر یوں ہی چینل سرچنگ کر رہا تھا کہ ڈور بیل کی آواز پر ٹی وی آف کر دیا۔ تم ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ اسی وقت غزنوی بھی کچن سے نکلا۔ کمیل اسے روکتا ہوا خود لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ غزنوی واپس کچن کی جانب مڑ گیا۔ آئیے آئیے خالہ۔ کمیل کسی بزرگ خاتون کو ساتھ لیے لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ خاتون کمیل کی جانب یوں مسکرا کر دیکھ رہی تھی جیسے کافی ٹائم سے ان کی سلام دعا ہو۔ غزنوی جو کچن کے دروازے میں موبائل لیے کھڑا تھا، لاؤنج میں آ گیا۔ اب وہ خاتون غزنوی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ خاتون غزنوی کی جانب باغور دیکھ رہی تھی کہ کمیل نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیسی ہیں خالہ؟ کمیل نے ان سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس ذرا جوڑوں کے درد کی وجہ سے کہیں آ جا نہیں سکتی، اسی لیے تم سے دوبارہ ملنے بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ کمیل کے ساتھ ساتھ چلتی صوفے تک آئی۔ کم بخت، یہ جوڑوں کا درد، بیٹھ جاؤں تو پھر کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا۔ یہاں بیٹھ جائیں خالہ، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ کمیل انہیں صوفے پر بٹھا کر پانی لانے کے لیے مڑا۔ ارے نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لڑکا کون ہے؟ تمہارا دوست ہے؟ آئے لگتا ہے بڑے اچھے گھر کا ہے۔ بلقیس بیگم نے اپنی اینک ناک پہ ٹکائی اور غزنوی کے جانب بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کمیل مسکرا دیا۔ خالہ یہ اسی کا گھر ہے، بتایا تھا نا آپ کو کہ دوست کا گھر ہے، آپ بھول گئی شاید۔ کمیل نے مسکراتے ہوئے غزنوی کا تعارف کروایا تو غزنوی نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ جیتے رہو، ماشاءاللہ، اللہ تمہاری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رکھے۔ بلقیس بیگم نے غزنوی کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی۔ انہیں غزنوی بہت بھایا تھا۔ اور سنائیں خالہ کیسی ہیں؟ مجھے تو پہلے سے کافی کمزور لگ رہی ہیں۔ کمیل نے انہیں لگاتار غزنوی کی جانب دیکھتا پا کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہاں بیٹا، بس کیا کروں، بوڑھی ہو گئی ہوں، اور پھر اتنے دن بھی تو ہو گئے ہیں، یاد نہیں رہا۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان بولی۔ ارے خالہ، بوڑھی کہاں، ابھی تو جوان ہیں آپ۔ کمیل ہنستے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آئے اب اتنی بھی مبالغہ آرائی سے کام نہ لو لڑکے، وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر کھلکھلائیں۔ کمیل بلقیس بیگم کو شرماتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ بلقیس خالہ ہیں، یہیں پڑوس میں رہتی ہیں۔ جب میں یہاں کام سے آتا تھا تو 2-3 بار ان سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا تھا۔ کمیل نے غزنوی کی سوال کرتی نگاہوں کو دیکھ کر کہا۔ اسی دوران ڈور بیل کی چنگھاڑتی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ آئے بیٹا دیکھو تو ذرا، ٹیپو آ گیا ہوگا، بلقیس خالہ نے کمیل سے کہا۔ وہ سر ہلا کر لاؤنج سے نکل گیا۔ اس دوران بلقیس بیگم کبھی غزنوی کو تو کبھی گھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ اکیلے رہتے ہو؟ بلقیس خالہ نے غزنوی سے پوچھا، جس پر اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آئے لو بھلا، ایسے کیسے رہوگے؟ کھانا پینا، صاف ستھرائی، یہ سب کون کرے گا؟ انہوں نے ٹھوڑی پر انگلی رکھی اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کا انداز دیکھ کر اس سے خیرن بوا یاد آ گئی۔ وہ بھی اسی انداز میں گفتگو کیا کرتی تھی، اور ان کا انداز تخاطب بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ کوئی کام والی رکھ لوں گا، وہ بولا۔ آئے کیا چھڑے چھانٹ ہو؟ بلقیس بیگم نے اپنی موٹے موٹے عدسوں والی اینک کے پیچھے سے غزنوی کو گھورا۔ اسی دوران کمیل کسی 8 سالہ صحت مند سے بچے کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا تو ان کی جانب سے اس کا دھیان ہٹ گیا۔ کمیل کے ہاتھ ٹرے تھی جس سے اڑتی لوازمات کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ جی، میں سمجھا نہیں۔ وہ دھیان ہٹنے کے باعث انہیں ٹھیک سے سن نہیں پایا تھا۔ اے میاں، اب ایسی مشکل اردو بھی نہیں بولی جو تم سمجھ نہیں سکے، وہ ہنستے ہوئے بولی تو غزنوی جھم گیا۔ نہیں خالہ، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مسکرا دیا۔ اچھا چھوڑو، ٹیپو میرے بچے ادھر آؤ۔ بلقیس بیگم نے کمیل کے ساتھ کھڑے بچے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کمیل نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور غزنوی سے کھانے کے آرڈر کے متعلق پوچھنے لگا۔ بابا آگے تمہارے؟ وہ ٹیپو سے پوچھنے لگی، جبکہ کمیل اور غزنوی کی بھوک ٹرے میں رکھی بریانی کی پلیٹ اور قورمے کے باؤل کے ساتھ روٹیاں دیکھ کر چمک اٹھی تھی، مگر پھر بھی وہ دونوں ان دادی پوتی کی طرف متوجہ رہے۔ نہیں دادا ابو ابھی تک نہیں آئے، لیکن فون کر کے بتایا کہ لیٹ آئیں گے، اس لیے مما کہہ رہی تھی کہ آ کر کھانا کھا لیں اور پڑوسیوں کا زیادہ سر نہ چڑھائیں۔
بچے نے دادی کے سامنے منوان اپنی ماں کے الفاظ دہرا دیے۔ کمیل اور غزنوی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی، جبکہ بلقیس بیگم ان کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ ہائے ہائے، تمہاری ماں کے منہ کے آگے تو خندق ہے، چل جا گھر، میں آ رہی ہوں۔ وہ اپنی خجالت مٹانے کو بولی اور ٹیپو کو جانے کا کہا۔ ٹیپو بھی دادی کی بات پر سر ہلاتا باہر بھاگ گیا۔ بچوں، تم لوگ برا مت ماننا، اس کی ماں ذرا اتھرے مزاج کی ہے، تم لوگ نئے ہو نا اس لیے ایسا کہہ رہی ہے، اور پھر روز روز کون کسی کی خدمت کرتا ہے، یہ آج کل کی نسل کیا سمجھے، پڑوسیوں کا بڑا حق ہوتا ہے۔ ویسے میری بہو کی بھی غلطی نہیں، آج کل زمانہ بھی خراب ہے نا، کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں خالہ، اب ہمیں شرمندہ کر رہی ہیں، غزنوی نے فوراً کہا۔ اللہ خوش رکھے۔ اچھا تم لوگ کھانا کھاؤ، میں چلتی ہوں، برتنوں کے لیے ٹیپو کو بھیج دوں گی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بولی۔ بہت شکریہ خالہ۔ غزنوی کو انہیں شرمندہ دیکھ کر اچھا نہیں لگا۔ آئے جیتے رہو بیٹا، کچھ چاہیے ہو تو بتانا، شرمانا نہیں، یہ 7 نسواری دروازے والا میرا گھر ہے، تم آؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ کہتی پلٹ گئی۔ جی ضرور، آئیے میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ کمیل ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، تم کھانا کھاؤ، میں چلی جاؤں گی۔ بلقیس بیگم نے کمیل کو ساتھ آتے دیکھ کر کہا۔ کوئی بات نہیں خالہ۔ اس نے انہیں شانے سے تھاما۔ اس کے اتنے اصرار کرنے پر بلقیس بیگم خاموش ہو گئی اور کمیل کے سہارے باہر کی جانب چل دی۔ آئے دیکھو مجھ بلکڑ کو، میں پھر بول گئی۔ آئے میاں تم شادی شدہ ہو؟ ابھی وہ لان کے دروازے تک پہنچی تھے کہ بلقیس بیگم ماتھے پر ہاتھ مارتی غزنوی کی جانب بڑھتی تھی۔ غزنوی کا ٹرے کی طرف بڑھتا ہاتھ وہی تھم گیا۔ جی جی خالہ، یہ میاں شادی شدہ ہے، بلکہ ایک بچے کا باپ بھی ہے، غزنوی کی بجائے کمیل نے جواب دیا تھا، جبکہ غزنوی بچے کے بارے میں سن کر کمیل کو سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کمیل کو یقین تھا کہ بلقیس بیگم کے چلے جانے کے بعد اس کی خیر نہیں۔ وہ ہنسی ضبط کیے غزنوی کو ہی دیکھ رہا۔ دونوں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانے میں اس قدر مگن تھے کہ بلقیس بیگم کا تاریک ہوتا چہرہ نہ دیکھ سکے، مگر پھر وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ ماشاء اللہ، تو بیٹے اکیلے نہ رہنا، بیگم کو لے آنا جا کر، اس بہانے میرا بھی دل لگا رہے گا۔ غزنوی مسکرا دیا۔ جی خالہ، بھابھی جلدی آئیں گی، کمیل جلدی سے بولا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اچھا اللہ کے حوالے۔ بلقیس بیگم دعائیں دیتی پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد کمیل گنگناتا ہوا واپس آیا۔ کیا ضرورت تھی اتنی بکواس کرنے کی؟ منہ کو ذرا لگام نہیں لگا سکتے تھے؟ جب دیکھو تمہارا یہ کاہل دماغ کا پرندہ جھوٹ کے انڈے دینے لگتا ہے۔ غزنوی اس پر چڑھ دوڑا۔ ارے یار، جھوٹ کہاں بولا، تو شادی شدہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ کمیل اس کی حالت سے ہز اٹھاتا بولا۔ بکواس نہ کرو، غزنوی نے اسے گھورا، اور مجھے یقین ہے یہ جو تیرا ارادہ ہے نا، بھابھی کو تو جب تک یہاں لانے پر راضی ہوگا، تیرے ایک تو کیا 3-4 بچے تو ہو ہی جانے ہیں۔ کمیل شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے بولا، جبکہ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چلے یار، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ کمیل نے صوفے پر بیٹھ کر ٹرے اپنی جانب کھسکائی۔ غزنوی نے بھی فلور کشن ٹیبل سے قریب کیا۔ کمیل نے بریانی پہ ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے تھے اور خاموشی سے کھانا کھاتے ہوئے کسی کی یاد غزنوی کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی، جس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ آج مائیوں کی رسم تھی، گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ غزنوی 2 دن کا کہہ کر گیا تھا، مگر اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ مائیوں کی رسم کے لیے گھر کے لان میں ہی ڈیکوریشن کی گئی تھی، پورے گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ یہ سجاوٹ مکرم احمد کے پورشن میں کی گئی تھی۔ پورا گھر کسی خوبصورت محل کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ پیلے، گلابی اور نارنجی رنگوں سے پورے لان کو سجایا گیا۔ ایک جانب گلابی رنگ کے صوفے کو دلہنوں کے نشست کے طور پر سجایا گیا تھا۔ صوفے کے سامنے کے حصے کے چھوڑ کر پیچھڑی طرف میں پیلے، گلابی اور نارنجی رنگ کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی، جو صوفے کے اوپر بنی آرٹیفیشل گلابی اور نارنجی رنگ کی چھوٹی سی چھت کے وسط میں لگے پھولوں کے گلدستے سے جوڑی گئی تھی، جو ایک پھولوں کے تخت کا سارا منظر پیش کر رہا ہے۔ ارد گرد مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے بھی کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ وقفے وقفے سے مہمانوں کی آمد نے اس رونق میں اضافہ کیا تھا۔ لڑکے اپنی تیاری مکمل کر کے لان میں ہی موجود تھے۔ گھر کی خواتین اور مرد بھی مہمان استقبال کے لیے موجود تھے۔ جو مہمان موجود تھے سبھی عقیلہ بیگم کو مبارکباد دینے کے بعد خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ ساری لڑکیاں ادھر سے ادھر چہکتی پھر رہی تھی۔ ان کے لیے شمائلہ بیگم نے بیوٹیشین کو گھر پر ہی بلوایا تھا۔ ساتھ والے پورشن میں مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سحرش اور پرخہ تیار ہونے پارلر جا چکی تھی۔ دونوں کی مائیوں کی رسم اکٹھی ہونی تھی۔
جبکہ دونوں دولہے ہادی اور مصطفیٰ بھی اپنی اپنی تیاری میں مگن تھے۔ کچھ لڑکیوں کی تیاری مکمل تھی اور کچھ تیار ہو رہی تھی۔ ایمان ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کچن میں تھی۔ ایمان بیٹا، اب تک تیار نہیں ہوئی تم؟ شمائلہ بیگم کچن میں آئی تو وہ کچن میں مٹھائی کے ٹکڑے رکھوا رہی تھی۔ جی امی، بس جا ہی رہی تھی، ایمان دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولے۔ جلدی جاؤ بیٹا، تیار ہو جاؤ، میں بیوٹیشن کو بھیجتی ہوں تمہارے روم میں۔ شمائلہ بیگم اسے کہتی پلٹ کر جانے لگی۔ جی، وہ ایک آخری نظر کچن پر ڈالتی ان کے پیچھے ہی نکلی۔ اور ہاں، یہ غزنوی ابھی تک نہیں پہنچا، ذرا فون کر کے معلوم کرو۔ اسے ہدایت دیتی واپس مڑ گئی۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شمائلہ بیگم نے آج کے لیے اس کا ڈریس بیڈ پہ رکھا تھا۔ یہ پیلے رنگ کا جدید تراش خراش کا بہت خوبصورت ڈریس تھا۔ وہ بوجھے دل سے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو بیوٹیشن باہر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اسے باہر آتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ پیلے جوڑے میں وہ اس سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ پیلے رنگ میں اس کی سفید رنگت دھمک رہی تھی۔ آپ تو بنا میک اپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بیوٹیشن نے ایمان کی موہنی صورت کو توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے اس سے شکریہ کہا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ بیوٹیشن نے اس کے بیٹھتے ہی وہ اپنا بیوٹی باکس کھول چکی تھی اور پھر ماہرانہ انداز سے اس کے چہرے کے ملکوتی نقوش کی نوک پلک سے مارنے میں لگ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ امی، میرے کپڑے نکال دیجیے آ کر، میں ابھی ریڈی۔ غزنوی بجلی کی سی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے یوں اچانک کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ایمان کھڑی ہو گئی اور بیوٹیشن جو اس کا دوپٹہ پن اپ کرنے کی سی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے دوپٹہ چھوٹ کر ایمان کے شانے سے ہوتا چیئر پر ٹھہر گیا۔ بیوٹیشن ایمان کی کنڈیشن دیکھ کر جان گئی تھی کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب غزنوی کی حالت بھی ایمان سے کسی صورت کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھے وہیں مجسمے کی طرح کھڑا رہ گیا تھا اور ٹکٹکی باندھے ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں ہی رہنے دے۔ ایمان فوراً رخ پھیر کر بیوٹیشن کو دوپٹے سے الجھتے دیکھ کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، بس آپ رہ رہی ہیں۔ وہ اپنے بیوٹی باکس میں جلدی جلدی چیزیں ڈالتے ہوئے بولی اور باکس بند کر کے کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ غزنوی تو وہی قدم جمائے کھڑا ایمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بیوٹیشن کمرے سے نکلتے ہوئے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز غزنوی کو ہوش میں لے آئی۔ ایمان بھی اس سے نظریں چرائے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزوں کو خواہ مخواہ ادھر ادھر کر رہی۔ السلام علیکم۔ ایمان نے بار بار شانے سے ڈھلک جانے والے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے دروازے کے پاس قدم جمائے کھڑے غزنوی کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ غزنوی نے سلام کا جواب دیا اور جیب سے گاڑی کی چابی اور موبائل نکال کر بیڈ کی طرف بڑھایا۔ ایمان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ بڑی ہوئی شیپ، ملگوجا لباس اور چہرے پر چھائی سنجیدگی، اسے بہت تھکا ہوا سا لگا۔ میرے کپڑے نکال دو کی خاموشی کو غزنوی کی سنجیدہ آواز نے توڑا۔ ایمان الماری کی طرف بڑھی تھی۔ غزنوی کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ الماری کے پٹ کھولے کپڑے نکال رہی تھی۔ پیلے جوڑے میں ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگتی۔ بڑے سے دوپٹے کو سنبھالنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ غزنوی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا بے خود انداز میں دھیرے دھیرے چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ الماری سے سفید شلوار سوٹ نکال کر مڑی۔ یوں اپنے پیچھے اسے کھڑا دیکھ کر وہ ایک پل تو وہ گھبرا گئی۔ یہ لیں۔ ایمان نے ڈریس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لیں۔ ایمان نے ڈریس اس کی طرف بڑھایا۔ غزنوی نے کپڑے اس کے ہاتھ سے لیے اور ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ غزنوی کے سامنے سے ہٹ جانے سے اس کا کب کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ وہ جیسے اسے دیکھ رہا تھا، ایمان کا دم اٹکا ہوا تھا۔ ایمان کو وہ پہلے سے بہت بدلا بدلا سا لگا۔ پہلے وہ اس کی جانب دیکھتا تک نہیں تھا، مگر اب اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ وہ انداز کچھ اور، اس کی بولتی آنکھیں ایمان کو اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ غزنوی کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ سبھی لڑکیاں ٹک سک سے تیار لاؤنج میں کھڑی ایک دوسرے کی تیاری پہ کمرز پاس کر رہی تھی۔ ارے واہ، ہماری بھابھی تو آج میدان لوٹ لینا ہے۔ ڈیئر ریڈر، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔